السلام علیکم دوستوں، ناول تہمت تمہارے عشق کی قسط نمبر 20، رائٹر ہادیہ مغل۔ بھائی آپ نے یہاں کیوں بلایا اور کب یہاں شفٹ ہوئے؟ سندری ساگر ولا میں داخل ہوئی جہاں شایان لاؤنج میں بیٹھا سامنے اسکرین کو گھور رہا تھا۔ وہ پوچھتی ہوئے وہیں آ گئی تھی۔ تم نے یہ کیا حلیہ بنایا؟ کیا گاؤں کی یاد یہاں بھی تازہ کرنا چاہتی ہو یا پھر آج کی وہاں جانے کی تیاری کر لی ہے؟ وہ سندری کو دیکھتا حیران ہو، جو گہری نیلی فراق کے ساتھ کیپری اور کندھوں دوپٹہ پھیلائے ہوئے تھی، جبکہ بالوں کو ہاف کیچر کی وہ گاؤں کی سندری لگ رہی تھی۔ وہ بھرائی تھی، اسے امید نہیں تھی کہ شایان اس پر غور کرے گا۔ بس پر اسے شدید طیش ہے، صد شکر تھا کہ وہ اپنے فلیٹ پر موجود نہیں تھا۔ ویسے ہی پائی، لیکن آپ نے یہاں کیوں بلایا؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ تمہیں اپنی پسند سے ملوانا تھا اور آج کی تفصیل سے آگاہ بھی کرنا تھا، وہ پر اسرریت سے بولا، جبکہ سندری کو شدید حیرانگی ہوئی۔ پسند؟ اب تک یہ چوتھی لڑکی ہے جو آپ کی پسند بن چکی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ طنز کیے بنا نہ رہ پائے۔ دوسری بات کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، میں ظرف شاہ سے شادی کرنے میں انٹرسٹڈ تھا، یہ تم بھی جانتی ہو۔ کرخت لہجے اور شاید رنگ آنکھوں میں تعصب لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذکر بھی مت کریں، آئی ہیٹ دیٹ گرل۔ سندری کو شدید طیش ہے، یہاں تمہیں اوور ری ایکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہماری خبر کوئی بھی باہر نہیں پہنچا سکتا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، مجھے اس پر شدید غصہ ہے۔ وہ جیسے آپ کو دھوکہ دے کر بھاگی اور ذہن سے شادی کر لے۔ مجھے اس معصوم لڑکی سے اتنی چالاکی کی امید نہیں تھی۔ وہ سنجیدگی سے بولا، امید تو مجھے بھی نہیں تھی۔ وہ بڑبڑایا تھا۔ سندری نے شایان کو سوالیہ نگاہ سے دیکھا، کہیں تم سچ میں تو ذہن کو پسند کرنے نہیں لگ گئی تھی؟ شایان نے گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ کم آن بھائی، آپ نے مجھے ایک مقصد کے تحت سب کرنے کو کہا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، نہ ہی وہ شخص مجھے کبھی پسند آ سکتا ہے۔ ایون میں نے سوچا ہوا ہے کہ محبت کبھی نہیں کروں گی، کیونکہ اس کے انجام میں اچھے سے دیکھ چکی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ شایان کو دیکھتے پر سوچ ہوئی، اگر وہ تمہیں پسند کرتا تو ظرف شاہ کو اب تک اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ شایان بوکھلایا تھا، پر وہ تو بھاگ گئی، آپ نے مجھے بتایا تھا۔ بھاگ نہیں ہوگی ضرور، وہ زین چودھری کے پاس ہی ہے، وہ محض تمہیں آزما رہا ہے۔ شایان نے فوراً بات سنبھالی، پر بھائی وہ دوبارہ میرے پاس نہیں ہے، نہ مجھے کال کے آزماتا تو تب اگر اسے مجھ پر یقین نہیں ہوتا وہ مجھ پر نظر رکھتا، لیکن میں آزاد گھوم رہی ہوں۔ اتنے دنوں میں کبھی بھی مجھے الگ طرح سے محسوس نہیں ہو کہ کوئی مجھ پر نظر رکھ رہا ہے یا پھر میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ شخص مجھے کہیں نہ کہیں سچا لگتا ہے۔ سندری کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس پر یقین کرے۔ باسط کا ذکر وہ خود چھپا چکی تھی۔ تم اپنے بھائی پر شک کر رہی ہو؟ شایان نے ماتھے پر بال لیے اسے دیکھا۔ میں نہیں بھائی، بھلا میں آپ پر شک کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کے بولی، تو پھر مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے؟ کھیل کھیل میں تمہیں وہ شخص اچھا لگنے لگا ہے؟ شایان نے ایک بار پھر سوال دہرایا۔ ایسا کچھ نہیں ہے بھائی، وہ ضد چت، پھر اس دن وہ آنسو، وہ رونا، وہ سب کیا تھا؟ شایان نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا۔ آپ بہتر جانتے ہیں، وہ ملازمہ ذہن کی حویلی کی ہی تھی اور اس دن وہ سب دیکھ چکی تھی۔ اگر میں وہ سب نہ کہتی تو شاید۔ سندری نے بات ادھوری چھوڑے شایان کو دیکھا۔ میں جانتا ہوں ان لوگوں نے ہمارا بہت نقصان کیا ہے، جس کی بھرپائی وہ بہت جلد کریں گے۔ ایک بار مجھے میرا بھائی مل جائے، پھر ان لوگوں کو میں اپنی طاقت کے اچھے سے احساس دلواؤں گا۔ کہ شایان ساگر کس بلا کا نام ہے؟ اس کے لہجے میں شدید جنونیت تھی۔ آپ پریشان ہو، مجھے سب یاد ہے، بھائی ضرور ملیں گے۔ بھائی کے ذکر پر اس کی آنکھیں بھگی تھیں۔ تم پریشان نہ ہو، میں کبھی بھی تمہیں اس سب میں شامل نہ کرتا، لیکن بعض اوقات کچھ تلخ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں تھا اور مجھے تو خوشی ہے کہ میں آپ کے کام آئی۔ آپ میرے آئیڈیل ہے، مجھے آپ جیسا بننا ہے، سٹرونگ، نڈر، سب کی عزت کرنے والا، اپنے کردار کو مضبوط رکھنے والا۔ وہ اس کے ساتھ لگی بولی تو شایان لب بھینج کر رہ گیا۔ تم میرا ہی عکس ہو میری گڑیا، اپنا مقصد کبھی مت بھولنا۔ اس کے بال سہلائے، وہ مضبوط لہجے میں بولا، جی بھائی، مجھے بس اپنا مقصد اچھے سے یاد ہے، مجھے اپنی بہن کا انتقام لینا ہے۔ جیسے میری بہن رسوا ہوئی تھی ویسے ہی وہ بھی رسوا ہوں گی، جس کے لیے میں نے اتنے سال صبر کیا، اور اب میرا صبر بس کچھ عرصے کے لیے ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عزم تھا، جبکہ آنکھوں میں شدید حقارت، طیش اور آگ سی سمٹی تھی۔ اس وقت وہ معصوم سی سندری کہیں سے بھی نہیں لگ رہی تھی۔ شایان ساگر کو فتح مندی کا احساس ہوا تھا، جیسا وہ چاہتا تھا۔ اس کی بہن اس سے بھی زیادہ جنونی نکلی تھی۔ بھائی ایک بات پوچھوں؟ وہ دماغ میں پلتے سوال کو زبان پر لائے۔ سوال پوچھو۔ اس کی چھوٹی سی ناک دبائے وہ شرارت پر آمادہ ہو۔ کیا آپ کو پورا یقین ہے کہ آریان بھائی ذہن چودھری کے پاس ہیں؟ پتہ نہیں کیوں مجھے اب بھی وہ شخص ایسا نہیں لگتا کہ وہ بھائی کو اغوا کر سکتا ہے۔ وہ اس نہج پر کئی بار الجھی تھی اور آج وہ اپنی الجھن شایان کو کہہ چکی تھی۔ میں 100% شیور ہوں کہ آریان اسی کے پاس ہے اور وہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے آپ کو غلط فہمی ہو، ذہن چودھری کی آخری بھائی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ چھوڑو سب باتیں، تم پریشان مت ہو، اب تم ذہن سے
کبھی نہیں ملو گی۔ شایان نے اس کی توجہ بھٹکائی۔ وہ مزید سوال پوچھنا چاہتی تھی لیکن شایان کی عادات سے بھی وہ اچھے سے واقف تھی، جو زیادہ سوالات پسند نہیں کرتا تھا۔ آؤ تمہیں اس لڑکی سے ملواتا ہوں۔ وہ سندری کا دھیان بٹائے بولا تو وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ یہاں کیسے؟ اس کا میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو میں اسے یہیں لے آیا۔ بھائی آپ ایسے کیسے کسی بھی لڑکی کو لے آئے؟ اس کے گھر والے اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور اس طرح آپ کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ بھائی کی جان کو کچھ نہیں ہوگا، وہ لڑکی بہت معصوم اور پیاری ہے، فی الحال بے ہوش ہے۔ جیسے ہی ہوش آئے گا میں اس کی فیملی کے بارے میں پتہ لگوا لوں گا۔ اب آؤ، مجھے پورا یقین ہے تم میری پسند پر مجھے داد ضرور دو گی، آؤ میرے ساتھ۔ وہ ہاتھ پکڑے اوپر بڑھا جبکہ دل ایک بار پھر شدت سے دھڑکنے لگا تھا۔ دل ہی دل میں وہ بھی چاہ رہا تھا کہ وہ نشان اس کے چہرے سے غائب ہو جائے ورنہ وہ خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا۔ سر، ملازم کی پکار پر وہ سیڑھیوں پر ہی رکا جبکہ سرخ آنکھیں میچ کر کھولی تھیں۔ اسے کسی کا ٹکرا کبھی پسند نہیں رہا تھا۔ سندر کا خیال کیے وہ چہرے پر نرمی پھیلائے مڑا۔ باہر پولیس آئی ہے اور ان کے ساتھ ایک آدمی بھی ہے۔ گارڈ نے انہیں روکا بھی ہے لیکن ملازمہ سہمے انداز میں بولی، پولیس کیوں بھائی؟ سب خیر ہے؟ کہیں وہ لڑکی؟ سندری گھبرائی تھی۔ تم پریشان مت ہو، میں دیکھتا ہوں۔ اتنے میں پولیس افسر اور زین چودھری اندر آ چکے تھے۔ شایان ساگر کا رنگ ایک پل کے لیے زرد ہوا جبکہ زین کو وہاں دیکھے سندری کے ہوش بھی اڑے تھے، جو اپنی باروب ساہرانہ شخصیت میں کھڑا اس وقت گاؤں کا چودھری ہی لگ رہا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شایان نے جبڑے پیچھے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا جبکہ ذہن کی نظر سندری پر گئی تھی۔ میری بہن پچھلے 3 دن سے لاپتہ ہے اور مجھے شک ہے کہ وہ یہاں اسی گھر میں موجود ہے۔ جس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس دن تمہاری گاڑی کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ شایان ساگر کے ذہن میں پال میں جماکہ ہوا، یعنی اوپر لیٹی لڑکی اس کے سب سے بڑے دشمن کی بہن تھی اور وہ اتنے دن بے خبر رہا تھا۔ اس نے تیش سے مٹھیاں بھیج لیں۔ اس شخص کی اتنی بڑی کمزوری اس کے پاس تھی پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سندری بھی تذبذب کا شکار تھی کہ ذہن کی بہن یہاں کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے شایان کو دیکھا جو ذہن کو قہر آلود نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ افسر آپ تلاشی لیں، ذہن نے حکم دیا۔ رکو، ایسے میرے گھر کی تلاشی نہیں لے سکتے، سرچ وارنٹ دکھائیں۔ سندری کی موجودگی کی وجہ سے وہ فی الحال بے بس ہو چکا تھا ورنہ اس لڑکی کو کمرے سے غائب کرنا اس کے لیے 2 سیکنڈ کا کام تھا اور ان افسر کو وہ پال میں خرید سکتا تھا۔ ذہن نے پیپر اس کی طرف بڑھایا اور افسر کو اشارہ دیا۔ شایان نے دانت پر دانت جمائے۔ وہ آج سندری کو یہاں بلا کر اپنا نقصان خود کر چکا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل بھی گھر کا ایک ایک کونا چیک کرتی اوپر کی طرف بڑھی۔ سندری اب بھی ذہن کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے پر اس کے لیے مکمل بے اعتنائی پھیلی تھی۔ پل بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملی لیکن ذہن نے ہی نظر چرائی تھی۔ شایان تیش سے ذہن کی طرف آیا جو ایک طرف سینے پر ہاتھ باندھے چہرے پر سنجیدگی سجایا کھڑا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میرے گھر میں پولیس کو لا کر تم نے میری عزت کو اچھالنا چاہا، اس کا انجام تو تمہیں بھگتنا ہی ہوگا۔ ذہن تمسخر سے مسکرایا جبکہ شایان مٹھیاں بھینچے مڑا تھا۔ سندری اوپر جاؤ، ان کے ساتھ۔ وہ سندری کو اشارہ دیے بولا۔ وہ ذہن کو دیکھتی اوپر کی طرف چلے گئی۔ تمہیں کیا لگتا کہ بازی کھیلنا تمہیں ہی آتی ہے؟ ذہن نے ابرو چکایا۔ شایان کا چہرہ سرخ دیکھا جہاں بمشکل ضبط پھیل گیا تھا۔ ذہن تنفر سے مسکرایا، میری بہن کے ساتھ تم نہیں کھیل کھیلا تھا اور آج بھی تم چالاکی سے یہاں آئے ہو۔ شایان اس وقت غصے سے پاگل ہو رہا تھا جو پہلی مرتبہ دل کی وجہ سے مات کھا گیا تھا۔ میں یہاں بوڑھے مردے اکھاڑنے نہیں، مجھے میری بہن واپس کر دو، میں دوبارہ تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا اور نہ ہی تمہاری بہن کو موڑ کر دیکھوں گا۔ ذہن اطمینان سے بولا، تم میری بہن کو اب حاصل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ میری بہن تم سے شدید نفرت کرتی ہے۔ وہ انگلی اٹھائے گھر رہا ہے، ذہن صاحب اوپر ایک لڑکی موجود ہے، آپ آ کر چیک کر لیں کہ وہی آپ کی بہن ہے۔ افسر کی آواز پر وہ شایان پر گہری تمسخر بھری نگاہ ڈالے اوپر بڑھا جبکہ شایان اس وقت اپنے آپ کو ہاتھ کڑیوں میں جکڑا محسوس کر رہا تھا۔ دروازہ کھولے وہ اندر آیا۔ نیم بھی ہوش شجیہ کو بیڈ پر دیکھے ذہن کا سانس رکا تھا جبکہ شجیہ کو دیکھ کر سندری بھی حیران تھی۔ تم جانتی تھی نا میری بہن یہاں، لیکن تم نے ایک بار بھی مجھے بتانا گوارا نہیں کیا، اپنی نفرت کا ایسا بدلہ لوگی مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ذہن نے آگے بڑھ کر شجیہ کا گال تھپ تھپایا اور سندری پر ایک تلخ نگاہ ڈالی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی بہن یہاں ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں آپ کو اسی دن اطلاع کر دیتی، لیکن میں آج ہی یہاں آئی ہوں۔ سندری نے بھی تلخی سے جواب دیا۔ شجیہ اٹھو گڑیا۔ ذہن اس کی طرف متوجہ ہوا جو شاید انجیکشن کے زیر اثر تھے، چہرے پر پوری مردگی چھائی تھی۔ اسے گود میں اٹھایا، وہ سندری کو تیز نگاہ سے گھورتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ سر، تعبیر بھابھی کے بھائی آ گئے ہیں۔ نوفل کو باسط نے اطلاع دی تو دل شدت سے دھڑکا۔ وہ اسے کہہ تو چکا تھا کہ چلی جائے لیکن کیا وہ رہ سکتا تھا؟ ابھی چند دن ہی تو ہوئے تھے اسے نوفل یزدان کے سکون کی وجہ بنے ہوئے اور اتنی جلدی وہ اسے دور جا کر پھر سے واشتوں میں دھکیل دیتی۔ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ اور ظرفشاں کی طبیعت کیسی ہے؟ سوئی ہوئی ہے، کافی رو رہی تھی۔ ذہن سار کو ایک بار اس سے ملنا آنے چاہیے تھا، وہ اپنی بہن کی گمراہی کی وجہ سے کافی مصروف ہے۔ خیر، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ بازوؤں کے کف فولڈ کی وہ سیاہ کرتے کے شکن درست کرتا ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا جہاں وہ آج کڑے تہوال موجود تھا۔
مجھے امید نہیں تھی کہ تم اس حد تک گر جاؤ گے کہ ایک لڑکی کو ہمارے دشمن میں استعمال کرو گے۔ اس کے زہر کھان لہجے پر مضبوط ہاتھوں کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ کیا سالے صاحب، بنا کسی سلام دعا کے تم سیدھا میرے دل پر وار کر رہے ہو؟ وہ سادہ نگاہ اس کے چہرے پر ڈالے بظاہر شوخ پن سے بولا تھا، میری بہن کو بلاؤ، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ اس کی بات کو سرعت سے نظر انداز کیے وہ بیزاری سے بولا، نوفل کروفر سے کونج پر دراز ہوا۔ اتنے میں تعبیر اندر آ چکی تھی۔ نوفل نے اسے دیکھا جو سیاہ گھیردار فراق میں ہلکے پھلکے میک اپ میں اسے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ بھائی کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو ابھرے، جبکہ دل اس شخص کی موجودگی میں شدت سے دھڑکا جس نے غلطی سے سیاہ کرتا پہنا تھا۔ اس کا وجہ سرپا اس میں مزید نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ کان آنکھوں سے اسے دیکھتے بھائی کی طرف بڑھی۔ بھائی، وہ دلگیر انداز میں بولتی اس کے سینے سے لگی۔ تعبیر وہ سینے سے لگائے آنکھیں موند گیا جو سرخ ہو چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ کوئی نقصان؟ اس کا چہرہ بے قراری سے دیکھتا وہ نوفل پر قہرآلود نگاہ ڈالنا نہیں بولا تھا۔ نہیں۔ اس کے یک لفظی جواب پر نوفل نے ابرو جھکائے اس کو دیکھا، جبکہ وہ اسے بری طرح نظر انداز کر چکی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ کہیں اس آدمی کا خوف تو نہیں ہے؟ دیکھو مجھے بتاؤ تعبیر، تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کی بہن اتنی کمزور لڑکی نہیں ہے جو کسی کا بھی ظلم برداشت کر لے۔ اسے اپنے ہی الفاظ بے گانے سے لگے تھے، جتنے ظلم اس نے برداشت کیے تھے شاید ہی کسی نے کیے تھے۔ اتنی دلیری دکھا کر نہ جانے کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا، تم یہاں نہیں رہو گی، تم چلو میرے ساتھ۔ وحاج اس کا ہاتھ تھامے بولا۔ وحاج نے نوفل پر جتاتی نگاہ ڈالی۔ تعبیر کا دل سوز پڑا۔ اس نے نوفل کی سرخ آنکھوں اور وحشت زدہ چہرے کو دیکھا۔ اس کے لفظ شدت سے یاد آئے تھے۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی دونوں مٹھیوں کو سختی سے بھینچ دیا جیسے بامشکل ضبط کر رہا ہو۔ تعبیر کو شدت کا رونا ہے۔ اس ستمگر انسان نے پھر اسے نظر انداز کیا تھا، لیکن وہ دل پر پتھر رکھے وحاج کی طرف مڑی۔ نہیں بھائی، میں نہیں جاؤں گی۔ نوفل کا دھڑ دھڑ کرتا دل ایک دم رکا۔ اس نے اچنبھے سے تعبیر کا دلکش بھیگا چہرہ دیکھا جہاں کوئی تاثر نہیں تھا۔ تم جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم اس قاتل کے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ وحاج کا چہرہ خون چھلکانے لگا، جبکہ درستگی سے بولتا وہ تعبیر کو سہما چکا تھا۔ جب وہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں جاننا چاہتے، تم کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ میں چاہتا تھا تمہیں تمہاری بہن سے ملنے نہ دیتا، لیکن پھر بھی ملنے دیا، پر اب تم اپنی مرضی سے اس پر مسلط کر کے اسے لے کر نہیں جا سکتے۔ نوفل نے قریب ہے سرد انداز میں اسے باور کروایا، پیچھے ہٹو تم، یہ میرا اور میری بہن کا معاملہ ہے، میں جانتا ہوں تم نے ہی اسے دھمکایا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس نے نوفل کو دور دھکیلا۔ نوفل نے مٹھیاں بھینچ کر ایک زوردار پنچ اس کے منہ پر مارنا چاہا، لیکن پھر پنچ ہوا میں روکا اسے آگ اگلتی نگاہ سے دیکھا۔ بھائی، وہ شدت گریہ سے چیخی۔ نوفل کا بھاری ہاتھ کچھ فاصلے پر ہی تھا، وہ یہ سب ہرگز نہیں چاہتی تھی۔ تعبیر تم باہر جاؤ، اس انسان کو میں آج چھوڑوں گا نہیں۔ وحاج داڑا تھا۔ نہیں بھائی رک جائیں۔ تعبیر شدت سے روتی وحاج کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ تعبیر باہر جاؤ۔ وحاج کی مزید بلند آواز پر نوفل کے ماتھے پر بال نمایاں ہوئے۔ میری بیوی سے میں اونچی آواز میں بات نہیں کرتا، تو تم کون ہوتے ہو اسے سہ ماننے والے؟ اس پر اس نے اپنا ہاتھ نہیں روکا تھا اور ایک پنچ اس کے جیپڑے پر مارا۔ وحاج ایک جانب جھکا تھا۔ یزدان پلیز تم ہی رک جاؤ، وہ بے بسی سے بولی تھی، اور وہیں یزدان نے اس کا گریبان چھوڑ کر اسے دور پھینکا اور تعبیر کی طرف آئے اس کے سامنے کھڑا ہوتا اس کا چہرہ ہاتھ میں تھام لیا۔ وحاج کی نظر سے اس نے تعبیر کو اوجھل کر دیا تھا۔ روک گیا ہوں، کچھ نہیں کہا آپ کے بھائی کو۔ آپ رونا بند کریں ورنہ آپ کے رونے کی سزا اس آدمی کو دوں گا، اور ایسی دوں گا کہ ساری عمر نوفل یزدان کا ہاتھ نہیں بھولے گا۔ اس کا چہرہ قریب کیا، وہ پہلے نرمی اور پھر سادہ لہجے میں بولا، کچھ پل پہلے کی سختی کا ہلکا سا شائبہ بھی نہیں تھا، جبکہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پیچھے ہٹو میری بہن سے، یہ اپنی گھٹیا ہمدردی مت دکھاؤ، وہ میرے ساتھ ضرور جائے گی۔ وحاج نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اسے پیچھے کرنا چاہا، جبکہ نوفل کے جبڑے تنے تھے، دانت پر دانت جمائے اس نے تعبیر کو دیکھا جس نے بھیگی آنکھوں سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ جائیں اس کے ساتھ۔ وہ تعبیر کا چہرہ چھوڑے رخ موڑ گیا اور وحاج اس کا ہاتھ کندھے سے جھٹکا۔ بھائی آپ جائیں یہاں سے، میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ وحاج ساکت ہوا تھا، جبکہ سن تو نوفل بھی رہا تھا کہ وہ کیوں ہر بار اس کی طرفداری کر رہی تھی۔ مجھ پر ترس کھا کر رکنا چاہ رہی ہیں؟ نوفل نے وحشت زدہ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ بھائی آپ جائیں۔ تعبیر نے سورہ سے اس کی بات نظر انداز کے حساب برابر کیا۔ وہ کڑ کر رہ گیا۔ تم اس شخص کی خاطر اپنے بھائی کو انکار کر رہی ہو، بہت پچھتاؤ گی تم۔ میں بابا سے تمہاری خاطر لڑ کر یہاں آیا تھا کہ میری بہن کی زندگی کیوں برباد کی، لیکن مجھے کیا پتا تھا تم نے خود اپنی زندگی برباد کی ہے۔ وحاج کے لفظوں میں درد سمٹ آیا تھا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، وہ نفی میں سر ہلائے آنسو رگڑتی وحاج کا ہاتھ پکڑنے کے لیے آگے بڑھی، جب وحاج نے ہاتھ کھڑا کیا۔ ایسا ہی ہے تعبیر، یہ آدمی تمہیں مار دے گا، اس شخص کے دل میں رحم نہیں ہے۔
درندہ ہے یہ درندہ، پھر بھی تمہیں اس کے ساتھ رہنا ہے تو رہو، لیکن آج کی بات تمہیں میں اپنی شکل بھی نہیں دکھاؤں گا۔ تعبیر نے تڑپ کر بھائی کو دیکھا جبکہ زبان گونگ ہوئی تھی۔ اور تمہیں تو میں بہت جلد پھانسی کے پھندے تک پہنچاؤں گا کہ تمہاری پاور، تمہارا نام، تمہاری کوئی پہنچ تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ وہاج ان پر قہر آلود نگاہ ڈالتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اپنے غصے پر قابو رکھنا اسے شروع سے نہیں آتا تھا، لیکن آج وہ بوتنا بکھرا تھا۔ بھائی، وہ روتے ہوئے وہیں زمین پر گری۔ نوفل نے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرا۔ وہ شہزادوں سی آن بان والا شخص آج اس لڑکی کی خاطر زمین پر اس کے برابر بیٹھے اسے سمیٹ چکا تھا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے آج میرا بھائی ناراض ہو گیا، تمہاری وجہ سے میں نے ان کا دل بری طرح توڑ دی۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے، شدید نفرت۔ اپنے ہاتھوں سے اس کے کشیدہ سینے پر تھپڑ مارتی وہ شدت گریہ سے روئی تھی۔ نوفل کو اس کے انداز پر انتہائی سنجیدہ حالت میں بھی ہنسی ہے، جو سارا الزام اس کے سر پر ڈال کر اب بھائی کے غم میں آنسو بہا رہی تھی۔ میرا کیا قصور ہے؟ وہ معصومیت سے بولتا تھا۔ تعبیر کو مزید رونے کی وجہ دے گیا۔ تمہارا ہی قصور ہے، وہ ایک بار پھر ہاتھوں کا قہر سینے پر ڈالتی رو دی تھی۔ اچھا بس کریں، میری ہی ساری غلطی اور قصور ہے، پر اب رو کر اپنی طبیعت مت بگڑیں۔ اسے شدت سے خود میں چھپائے وہ پوری دل فریبی سے مسکراتا اس کی پشت سہلا رہا تھا۔ اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی، جیسے ابھی کسی کا سارا چاہتی ہو، جبکہ وہ تعبیر کے بالوں کی سحر انگیز خوشبو سانسوں میں بھرے مسرور ہوا، جس نے آج یہاں سے نہ جا کر اسے دوبارہ واشتوں میں جانے سے روک لیا۔ اس کے دل کی ویران دنیا کو پھر سے رونق بخش دی تھی، اور اب اس کے سینے سے لگی وہ بے خبری میں بھی دل کے زخموں کو بھرتی جا رہی تھی۔ رکو زین، شایان نے اسے روکا۔ وہ ایک بار پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا اس لڑکی کا چہرہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تو مجھے روکنے کے پابند نہیں ہو۔ زین نے شجیہ کو کونچ پر لٹایا۔ اس کی پیلی پڑتی رنگت اسے دہلا رہی تھی۔ روک سکتا ہوں تمہیں یہاں سے جانے بھی نہیں دے سکتا، اور یہ تمہارے چند محافظ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شجیہ، وہ شجیہ کی جانب متوجہ شاید درد سے کرہا رہی تھی۔ شجیہ، آنکھیں کھولو۔ زین نے اس کے گال تھاپ تھپایا، جا کے شایان نے سینے کو مسلا۔ اس لڑکی کا کرانا اسے بے چین کر رہا تھا۔ سندری بھی اوپر سے نیچے آ چکی تھی۔ باپ بھائی، وہ بوجھل آنکھیں کھولتی کرہائی تھی۔ ہاں میں شجیہ، آنکھیں کھولو، بتاؤ کہاں درد ہے؟ اس کی آواز بھاری ہو رہی تھی، جبکہ آنکھیں بمشکل کھول رہی تھیں۔ لاسٹ ڈوز اسے کافی تیز دی گئی تھی۔ کیا کیا تم نے میری بہن کے ساتھ؟ زین دوڑا تھا۔ شایان نے اپنی اونٹ میں دیکھا جہاں سندری کھڑی تھی۔ میں نے تمہاری بہن کو کچھ نہیں کیا، بلکہ اس کی جان بچائی ہے، اور یہ دوائیوں کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ مجھے اگر پتہ ہوتا یہ تمہاری بہن تو میں اسے یہاں نہیں رکھتا۔ وہ سنجیدگی سے بولے۔ اب بھی شجیہ کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے تھا، جو پل پل اس کی دھڑکنوں سے کھیر کر اسے پاگل کر دینا چاہتی تھی۔ جھوٹے انسان، مجھے تم پر 1% بھی یقین نہیں ہے۔ اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ کوئی تمہیں بچا نہیں سکے گا۔ آپ میرے بھائی سے ایسے بات نہیں کر سکتے۔ آپ کی بہن ٹھیک ہے، لے جائیں اسے یہاں سے۔ سندری کو زین پر شدید تاؤ آیا۔ زین نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ شجیہ نے بوجھل ہیزل آنکھیں کھول کر حواس بحال کرنے چاہے۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں شایان ساگر کھڑا تھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شجیہ نے آنکھیں پھیر کر بھائی کو دیکھا تو جان میں جان ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ زین نے اس کے چہرے پر ہاتھوں کو دیکھا۔ جی، وہ بدقت بولی۔ پھر سے نڈھال ہوئی تو شایان نے ایک قدم آگے بڑھایا، لیکن پھر خود کو بامشکل روکا۔ گھر چلیں؟ زین نرمی سے بولا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ شایان کا دل بے اختیار ہونے لگا تھا۔ وہ مٹھی باندھ کرتا اور پھر کھولتا جیسے خود کو روک رہا ہو۔ اس کی میڈیسن بھی اس وقت اس کے پاس نہیں تھی۔ اپنے سینے میں بھڑکتی آگ پر بمشکل اختیار قائم کیا، زین نے شجیہ کو کھڑا کیا تو وہ لڑ کھڑائی تھی۔ اس کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ تیزی آگے آئے، اس نے شجیہ کو بازو سے تھاما۔ شجیہ گھبرا کر زین کی شرٹ جکڑ گئی، جبکہ زین نے اس کا ہاتھ جھٹک کر تیز نگاہ اس پر ڈالے۔ سندری بھی بھائی کی بے اختیاری دیکھتی حیران ہوئی۔ یہ چال نہیں پا رہے، شایان دانت پر دانت جمائے بولا۔ شجیہ کا رنگ اڑا تھا۔ اس نے زین کو دیکھا، جس نے نفی میں سر ہلایا، اس کی پیشانی کو چوما، جیسے پچکارا ہو کہ ایسا کچھ نہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ نے میری مدد کی، اور تمہارا بھی شکریہ کہ تم نے میری بہن کا خیال رکھا۔ وہ آفیسر سے مخاطب ہوئے اور شایان کو جتائے شجیہ کو سنبھالتا باہر نکلا تھا۔ اس نے ایک نظر بھی اس پر نہ ڈالی تھی، جو کب سے اسے ہی دیکھ رہی تھی، گویا اس کے تاثرات جاننا چاہتی ہو۔ شایان پورج کی طرف بڑھا، جبکہ سندری بھی بھائی کے پیچھے گئی، جو بے قراری سے اس لڑکی کو جاتے دیکھ رہا تھا جسے زین لے جا رہا تھا۔ وہ پل پل دور ہونے لگی تو اس کا دل بھی سن ہونے لگا۔ رگوں میں بے چینی پھیلے، پیشانی پر پسینہ نمایاں ہوا۔ کچھ ہی دیر میں مین گیٹ سے اسے 3 گھڑیاں اوجھل ہوتی اس کی ساری حسیات کو سن کر گئیں۔ بھائی، سندری نے اس کا بازو تھاما۔ وہ چونکا تھا۔ تم جاؤ سندری، میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے سانس کھینچے بولا۔ بھائی، اس وقت آپ کی طبیعت وہ بکھلائی تھی جس کا چہرہ سرخ ہوئے خون چھلکانے لگا تھا۔ تمہارا اس وقت وہاں جانا بہت ضروری ہے۔ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ ایسی چھوٹی موٹی باتوں کی ٹینشن نہیں لیتے، اور ایک عام سے نقصان پر بڑے فائدے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ شایان نے اس کے گال تھپ تھپائے کہا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔
وہ کئی پل وہیں کھڑی ذہن کے بارے میں سوچتی، ایک بار پھر الجھ گئی۔ وہ شخص ایک بار پھر اسے اپنے بھائی کا مجرم نہیں لگا تھا۔ وہ گھڑی دیکھے چونکہ ایک نظر دروازے کو دیکھا جہاں شہن گیا تھا۔ وہ دوپٹہ شانوں پر درست کرتی باہر نکل گئی تھی۔ شہن بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، اپنے انتقام کی راہ میں فی الحال وہ کوئی رکاوٹ حاوی نہیں ہونا دینا چاہتی تھی۔ جاری ہے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا دوستو۔ ذہن لے گیا شجیع کو، پر شایان کا کیا ہوگا؟ کچھ تسلی تو ہوگی، نہ سندری اسے پسند کرتی ہے اور نہ ذہن۔ خوش رہیے دوستو۔